والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. عن خيثمة قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون مثل رجل أو كرجل واحد إذا اشتكى عيناه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. أخرجه مسلم. یہ چند احادیث ہیں اور ان احادیث کا تعلق مسلمانوں کے باہمی تعلقات سے ہے. ظاہر ہے کہ ایک باپ کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے اور میری اولاد آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں، ان کی آپس میں محبت ہو، یہ آپس میں عداوت اور دشمنی سے باز رہیں، ایک دوسرے کے کام آئے، متفق ہوں، متحد ہوں، باہم دست و گریبان ہونے کی بجائے ان کے درمیان اخوت ہو، محبت ہو، اپنے مقصد کی طرف یہ بڑھنے والے ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے لیے بمنزلہ باپ کے اور ایسے شفیق اور رحیم باپ کے ہیں کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھا ہے امت کی تعلیم اور تربیت میں. حتیٰ کہ جہاں پہ لوگوں نے مسلمانوں کو عار دلائی ہے کہ دیکھو تمہارے پیغمبر نے استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، اس اعتراض کرنے والے کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ پیغمبر کی مثال باپ کی ہے تو باپ تو اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کی نشو و نما اور ترقی کے لیے جو اس سے ہو سکے وہ تو کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے اور امت کو اس مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے ان کے اندر قوت، محبت اور باہمی تعلق کے لیے جو مثالیں دی ہیں وہ مثالیں ان احادیث میں بیان ہوئی. پہلے ان احادیث کو پڑھیں اور پھر ان پر میں 2-4 نقطوں کے ساتھ اس کی مزید کوئی تفصیل بیان کروں. پہلی بات، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا، انما المؤمنون مثل رجل او کرجل، مسلمانوں کی مثال ایک آدمی کی، پورے مسلمان ایک آدمی کی طرح ہے. اذا اشتکا عیناہ اشتکا کلہ، جب اس کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. وَإِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اور جب اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پھر بھی سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. ایک حدیث. دوسری حدیث بھی نعمان بن بشیر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتواصلہم، مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے میں. ان باتوں میں مسلمانوں کی مثال کا مثل الجسد، ایک جسم کی مانند. اذا اشتکى عضو منہ، جب اس پورے بدن میں اور پورے جسم میں کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسہر، تو سارا جسم اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اسے بے خوابی پکڑ لیتی ہے اور اس کو بخار لگتا ہے. بخار اور بے خوابی کی وجہ سے اس کا سارا جسم ٹوٹ پڑتا ہے. یہ دوسری حدیث ہوئی. تیسری حدیث ہے، وہ بھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا، مثل تراحم المؤمنین بعضهم علی بعض، مسلمان ایک دوسرے پر رحم کرنے میں ان کی مثال ایسی ہے، ونصح بعضهم بعضا، اور ایک دوسرے کی خیرخواہی میں ان کی مثال ایسی ہے، وشفقت بعضهم علی بعض، اور ایک دوسرے پر ترس کھانے میں ان کی مثال ایسی ہے. وہیں پہ اور الفاظ تھے، یہیں پہ اور الفاظ، ساری باتیں ایک طرح ہیں. ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے پر ترس کھانا اور ایک دوسرے
کی خیرخواہی کرنے میں مثال ایسی ہے کہ رجل اشتکا بعض جسدہ، جس طرح ایک شخص کے جسم کے کچھ حصے میں تکلیف ہوتی ہے، فتداعى له جسده كله، تو سارا جسم اس تکلیف کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے. بالسحر اذا علم بعض جسدہ، اس کو بے خوابی پکڑ لیتی ہے جبکہ اس کا ایک حصہ ہی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن بے خوابی سارے بدن پر چھا جاتی ہے، تکلیف اور بے چینی سارے جسم پر چھا جاتی ہے. ایک اور حدیث وہ ابو اسامہ عن برید بن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے آبادی تعمیر، کوئی بلڈنگ. یشد بعضہ بعضا، آبادی ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہے. ایک حصہ آبادی کا بالکل بوسیدہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ آبادی کھڑی رہتی ہے. یہ جب آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں، جب وہ لکڑیوں کی آبادیاں تھیں، تو جب لوگ اپنی آبادی کو کبھی کھول دیتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ یہ لکڑیاں اور یہ آبادی ٹھہری کیسے. اس میں تو یہ لکڑیوں کو اور یہ جو کڑیاں تھیں، شہتیر ہوتے تھے، کڑیاں ہوتی تھیں، یہ تو گن اس کو کھا چکے ہیں. اس کے باوجود یہ آبادی پر برقرار ہے، لیکن وہ آبادی برقرار ہوتی اگر جو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ بالکل گن کھا چکا ہو. یشد بعضہ بعضا، آبادی ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہے. شبک بین اصابع، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے ہاتھ میں اس طرح رکھی، اسی طرح ایک دوسرے کو وہ سہارا دیتی ہے، پکڑ لیتی ہے. ایک اور حدیث ہے، سالم عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، بھائی پر ظلم نہیں کرتا. لیکن ولا یسلمہ، وہ ہلاکت کے سپرد بھی نہیں کرے گا اس کو. وہ اسی طرح بے یار و مددگار بھی اس کو نہیں چھوڑے گا. بھائی جب بھائی کو دیکھتا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے تو دوڑتا ہے اس کو بچانے کے لیے. اس کے اندر جو وہ ایک بھائی ہونے کے ناطے وہ جو جذبہ ہوتا ہے وہ بے اختیار اس پھڑک اٹھتا ہے اور وہ دوڑتا ہے اس کی مدد کے لیے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں لگا رہے گا. ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جو مسلمان سے کسی تکلیف کو دفع کرے، فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے آخرت کی مصیبتوں میں ایک مصیبت دفع کرے. ومن ستر علی مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن. یہ جتنی احادیث بھی آپ نے سن لی، ان میں مسلمانوں کی 3-4 طریقے سے مثالیں دی. ایک مثال تو ایک جسم کی دی گئی ہے، ایک جسم رجل واحد اور جسد واحد. کبھی اس کو ایک شخص کہا گیا، کبھی اس کو ایک بدن کہا گیا. اس کو آپ ایک طرف رکھیں. دوسری طرف ایک دوسری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ بنیان اور آبادی کی دی. اور تیسری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ مسلمان کا بھائی ہے، اخوت کی مثال. اب ان 3 باتوں پر ذرا غور. سب سے پہلے ہم آبادی کو لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال آبادی کی دی. اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک تو آبادی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو پکڑ لیتی ہے، ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہے. آبادی کا کچھ حصہ بوسیدہ بھی ہوگا تو دوسرے حصے اسے گرنے سے بچاتے ہیں، اور وہ تب گرتی ہے جب اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ گر جائے. مثلا شاطیر ٹوٹ جائے تو وہ گر جاتی ہے، ورنہ اگر اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کوئی بھی خرابی ہو تو بڑے حصے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو سہارا دیتے ہیں. دیواریں اس کو سہارا دیتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اب اسلام کی مثال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آبادی اور تعمیر کی دی ہے. ایک دوسری حدیث کو سامنے رکھ کر ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا بنی الاسلام علی 5،
اسلام کی آبادی 5 بنیادوں پر، 5 ستونوں پر کھڑی ہے، جو شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان اور حج البیت، یہ 5 جو ارکان اسلام ہے۔ ارکان اسلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو بنیادی ستون ہے، بنیادی پلرز ہیں۔ تو پلرز کو تو آبادی نہیں کہتے، پلر تو آبادی کا حصہ ہوتا ہے، اس کو سہارا دینے والا حصہ ہوتا ہے، ورنہ آبادی تو چھت اور دیواریں اور کھڑکیاں، پھر اس کے اندر رہنے کی جگہ، پھر وہاں پہ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، آرام کرنے، پردہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک آبادی بنتی ہے، اور وہاں پہ انسان سردی، گرمی، بارش، برف باری، ژالہ باری، ان چیزوں سے انسان، دشمن سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک ستون جو ہے وہ آدمی کو فائدہ نہیں دے سکتا، ایک ستون آپ کھڑی کر دیں اور وہ آپ کو کیا فائدہ دے؟ وہ نہ آپ کو دشمن سے بچا سکتا ہے ایک ستون اور ایک پلر، اور نہ آپ کو بارش سے بچا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک نماز، ایک روزہ، ایک حج آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے جب تک یہ پوری آبادی کا حصہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے اسلام کی مثال ایک زبردست تعمیر کی۔ اب تعمیر کو آپ لے لیں، تعمیر کی بھی کئی اقسام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیان اور تعمیر کی کوئی نشاندہی نے، کون سی تعمیر؟ تعمیر کو ہم لیں گے تو پرانے زمانے کی باتیں ذہن میں رکھ کے تو ایک پورا شہر تعمیر ہوتا ہے، اور اس شہر کے ارد گرد ایک زبردست قسم کی فصیل ہوتی ہے، ایک دیوار ہوتی ہے، دشمن نہ اندر آ سکے، اس کے دروازے ہوتے ہیں، آنا ہو تو ان دروازوں سے آنا، جانا ہو تو ان دروازوں سے جانا، اور دروازوں پر پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں۔ رات کے وقت پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پرانے زمانے کے قصے جب ہم کتاب میں پڑھتے تو کہتے فلان مسافر جا رہا تھا لیکن شہر کے دروازے بند ہو چکے ہوتے، شہر کے دروازے بند تھے۔ اسی طرح دشمن اس پہ حملہ آور ہوا لیکن شہر کے دروازے کو وہ نہ توڑ سکا۔ تو سب سے پہلے جو آبادی کی مثال آئے وہ ذہن میں، وہ ایک شہر کی، اس کے بعد شہر کے اندر یا شہر کے باہر اس کی حفاظت کے لیے قلعہ ہوتا ہے۔ قلعے کی بڑی بڑی، ہمارے اندر شہر کا قلعہ آپ دیکھیں، کیا کہتے ہیں، بالا حصار، بڑا بہت بڑا قلعہ۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں کیسے آدمی اس پہ چڑھ سکتا تھا، جب توپوں کا زمانہ نہیں تھا، جب اس طرح کی چیزیں نہیں تھی جو آج کل ہے۔ تو اسی قلعے میں آپ محفوظ ہیں۔ اسی قلعے کے اندر پھر گھر بھی ہیں، پھر لوگ بھی رہتے ہیں، پھر مسجدیں بھی ہیں، پھر بازار بھی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں اس قلعے کے اندر جس طرح شہر کے اندر ہوتی ہیں۔ اس سے کم کر کے پھر عربی میں زبان میں ایک دار کہتے ہیں، دار۔ آپ اس کو اس زمانے میں کیا تعبیر کرتے ہیں؟ دار۔ ہم تو گھر کہتے ہیں، لیکن گھر کی بجائے ایک حویلی کہہ دیں اس کو، حویلی، جس میں کئی بھائی آپس میں رہتے ہوں، ان بھائیوں کے اس میں مکانات بھی ہو، ان کا حجرہ بھی ہو، ان کی ساری چیزیں ہوں اس میں۔ تو یہ مثال ہو گئی اس کی کہ اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دار ہے، قلعے سے چھوٹی چیز ہے، شہر سے بھی ایک چھوٹی چیز ہے، لیکن ہے اس میں مثال۔ اس کے بعد ایک اور آبادی ہے اسلام کے اندر جسے ہم مسجد کہتے ہیں۔ مسجد، تو مسجد میں مسلمانوں کی، اس مسجد میں ظاہر کی آبادی بھی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ بارش سے اور دوسری چیزوں سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور اس میں وہاں پہ ایک تعلیم کا، تربیت کا اور تزکیے کا ایک نظام بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر پھر اسلام کو کہ اسلام نے اپنی مثال دی ہے ایک آبادی کی۔ وہ آبادی شہر کی بھی ہے، اسلام کے تمدن کے اور معاشرت کے نظام کو دے کے اسلام ایک پوری دنیا میں ایک تمدن قائم کرتا ہے، اپنا ایک معاشرت قائم کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کی مثال آبادی کی دی۔ اس آبادی کو ایک شہر لے لیں، شہر میں کئی قسم کے لوگ، کئی پیشوں والے، کئی علاقوں کے لوگ، کئی علم والے، ایک چیز میں ماہر ہے، دوسری چیز میں ماہر، کسی کا ایک پیشہ ہے، کسی کا دوسرا پیشہ ہے، کوئی ایک کام کی ذمہ داری لے چکا ہے، کوئی دوسرے کام کی ذمہ داری لے چکا ہے۔ یہ ایک آباد۔ پھر قلعہ ہے، وہ ان سب کی حفاظت کرتا ہے، اس میں فوجی رہتے ہیں۔ تو اسلام کی آبادی، اسلام میں یہ بھی ہے کہ اس کا وہ ایک حفاظت والی عمارت بھی تعمیر کرتا ہے، جو اپنے لوگوں کی اور اپنے تملکات کی، اپنے جو اثاثے ہیں ان کی حفاظت کرے، اپنے جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کرے، دشمن سے حفاظت کرے، اور اگر دشمن اس پہ کوئی قبضہ کرنا چاہے تو اس کے دانت کٹے کر دے، اسے بھرپور جواب دے، اسے تکا دے، اسے ناکام کر دے، نامراد کر دے۔
پھر اس کے بعد دار ہے جہاں پہ لوگ آسانی سے رہیں، گھریلو ایک ماحول ہو، سکون کا ایک ماحول ہو، جہاں پہ رات گزاری جا سکے، جہاں اپنے بچوں کی تربیت اور تعمیر کی سکے، جہاں آدمی کو سکون ملے، باہر تکا ماندہ ہارا آدمی آ جائے اور گھر میں اسے سکون ملے، اسے رہائش ملے، اسے آرام ملے، اسے سکون ملے۔ اس کے بعد پھر مسجد جہاں پہ تعلیم ہو، جہاں پہ اب اسلام کی مثال اس آبادی کی۔ اسی طرح اسلام نے اپنی مثال ایک جسد واحد کی، مسلمانوں کی مثال ایک جسد واحد کی تھی کہ مسلمان جسد واحد کی ہے اور ان کی مثال آبادی کی ہے۔ آپس میں وہ جسد واحد کی طرح ہوں گے۔ جسد واحد میں ظاہر ہے کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ اچھا کام نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں تقسیم رکھی ہے۔ کسی کی نظر بہت تیز ہوگی، کسی کا سننا بہت تیز ہوگا، کسی کو زبان کی قوت زیادہ دی گئی ہوگی، کسی کو دل کی قوت زیادہ دی ہو گئی، کسی کو دماغ کی قوت زیادہ دی گئی ہوگی، کسی کو ہاتھ پاؤں کی قوت زیادہ دی ہو گئی۔ تو کوئی زیادہ قوت والا ہوگا، کوئی کم، کوئی ایک معاملے میں زیادہ طاقتور ہوگا، کوئی دوسرے معاملے میں زیادہ، لیکن یہ آپس میں مل کر ایک قوت بنیں گے۔ یہ ساری چھوٹی بڑی قوتیں آپس میں مل کر ایک قوت بنیں گی۔ تو ایک جسد واحد کی طرح اور ایک بدن کی طرح، ایک جسم کی طرح۔ اور پھر دوسری مثال، تیسری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ اخوت کی دی ہے۔ بھائی اور بھائی کے درمیان کئی چیزوں میں دیکھیں فکر میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک بھائی ایک پیشے سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا بھائی دوسرے پیشے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بھائی کیا انداز اور اس کی پسند و ناپسند ایک ہوتی ہے، دوسرے بھائی کی پسند و ناپسند دوسری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ان میں آپس میں تقسیم کی بات بھی ہوتی ہے، جب باپ کی میراث تقسیم ہوتی ہے تو کچھ لے دے بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی آپس میں ٹکرا بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی آپس میں ایک دوسرے سے پریشانی بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ برادرانہ جو تعلق ہے، وہ برادرانہ جو نسبت ہے، وہ برادری کی وجہ سے ایک دوسرے پر جو ترس ہے وہ باقی رہتی ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ اس کے باوجود جب دو بھائی آپس میں لڑتے بھی ہوں، اتنے میں ایک غیر آدمی آ جاتے ہیں اور ایک بھائی کو تھپڑ دیتے ہیں بلا کسی وجہ سے، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم آپس میں ہمارا گھریلو معاملہ ہے، دل تک ہاں وہ گھر میں غیرت کریں گے، لیکن گھر میں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کریں گے وہ کون سی وہ مثال ہے پشتوں میں، ہاں کور بنان کو بار بجنگ کو، کور بجنگ کو بار بنان کو۔ گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کریں گے وہ تو ٹھیک ہے، وہ اپنا گھر ہے، لیکن باہر میں تو ایک دوسرے پر غیرت دکھائیں۔ تو یہ مسلمانوں کے آپس میں، اس کے باوجود کہ اس میں آپس میں کچھ اختلافات بھی ہوں گے، کچھ مسائل بھی ہوں گے، اور وہ فطری ہے۔ جس طرح بھائیوں میں فطری طور پر ظاہر ہے کہ باپ کی میراث تو تقسیم ہوگی تو وہ گھر جو ایک تھا وہ تقسیم ہو جائے گا، اس کے اندر شاید دیوار بھی بن جائے، وہ زمینیں، وہ مثال، وہ ساری چیزیں جو املاک تھے وہ تقسیم ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ برادرانہ تعلق رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی وہ جگہ میری وہ جگہ، آپ کی وہ ملکیت میری وہ ملکیت، آپ ادھر خوش میں ادھر خوش، لیکن اس کے باوجود وہ برادرانہ تعلق قائم رہے۔ اب یہ ساری باتیں مسلمانوں کی باہم ملانے کے لیے ہیں، ان کو ایک جسد واحد بنانے کے لیے، ان کو ایک آبادی تعمیر کرنے کے لیے، لیکن مسلمان یہ ساری باتوں کو بھول چکے ہیں۔ نہ وہ تعمیر ہے، نہ وہ تربیت ہے، نہ آپس میں وہ برادرانہ تعلقات ہیں، نہ ایک دوسرے پر ترس کھانے والے اور ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے والی باتیں ہیں۔ اس لیے دشمنوں نے ہمارے اوپر وہ کچھ کر دیا ہے جو اگر ہم واقعی بھائی ہوتے، اگر ہم واقعی ایک جسد واحد ہوتے، اگر ہم واقعی ایک تعمیر اور ایک آبادی کا حصہ ہوتے اور ایک قلعے میں بند ہوتے، ایک دیوار ہمارے پیچھے ہمارے ارد گرد چنی ہوتی، ایک فصیل میں ہم گرے ہوتے، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ دشمن ہمارے بارے میں وہ کچھ سوچے جو اب وہ کر رہے ہیں عملی طور پر۔ اسی لیے میں نے یہ حدیثیں آپ کے سامنے اسی لیے رکھی ہے تاکہ مسلمانوں کے آپس کے تعلق کے بارے میں ذرا سوچا جائے، اور اس بات پر بھی سوچا جائے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس کے باوجود کہ ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر بھی دوسرے اور اغیار ہمارے اندر اتنی دراڑیں پیدا کر چکے ہوتے کہ ہمارے قلعوں کو فتح کیا۔ ظاہر ہے کہ دشمن جب آ کے دیکھتا ہے اتنی لمبی لمبی دیواریں تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پورے قلعے کے اندر سب سے کمزور جگہ کون سی ہے۔ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں جب کوئی غدار دوسرے دشمن سے ملا ہوتا ہے تو آپس جب وہ مقابلے کے لیے اور حملے کے لیے آتا ہے تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے اس پورے فصیل میں اور پورے قلعے میں سب سے کمزور جگہ کون سی ہے۔
جنگ پلاسی میں اور دوسرے علاقوں میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں یہی چیزیں ہیں کہ بھائی کمزور جگہ کون سی ہے. عربوں میں جو جنگ ہوئے ان کے بارے میں بھی ہے. یہاں پہ گھسنے کا راستہ کون سا ہے؟ گھسنے کا راستہ کون سا ہے؟ یہ جو جاسوس ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں بھائی قلعہ کے اندر فوجی جو قلعہ ہے ان کے اس کے اندر، یا جو پرانے زمانے میں شیروں کے قلعے ہوتے تھے شیروں کی، اس میں گھسنے کا طریقہ کون سا ہے؟ کوئی نہر کے ذریعے، کوئی کسی پائپ کے ذریعے، کوئی کسی دوسرے ذریعے سے وہاں پہ جاتا تھا اور اسی کے ذریعے سے وہ پورا شیر ان کے قبضے میں آ جاتا. تو ہمارے اندر اب ہمیں چاہیے نا کہ ہمارے اس قلعے میں کمزوری کہاں سے آ گئی ہے، دیواریں کہاں سے کمزور ہیں، کہاں سے دشمن کے در آنے کا. دشمن نے تو ساری چیزیں دیکھ لی، ان کو تو پتہ، ہم مسلمانوں کو نہیں معلوم. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی آفت ٹوٹتی ہے تو ہمارے مفادات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ہمارے مفادات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور مفادات کی وجہ سے ہماری زبانیں گم ہو جاتی ہیں. اب برما کے مسلمانوں پر افتاد پڑی ہے تو ہمارے مسلمانوں کو اپنے مفادات نظر آئے کہ ہمارے تو ڈالر بند ہو جائیں گے، وہاں تو چین کی دلچسپی ہے اور چین کے خلاف ہم بولیں گے تو ہمارے تو ظاہر ہے کہ پھر تو ہمارے ڈالر بند ہو جائے، بھوکے مر جائیں گے. تو بکی ہوئی قوم جو ہے ان کے ہاتھوں میں اسلام کی اور مسلمانوں کی قیادت کی باغ ڈور ہے. افسوس یہ ہے کہ صرف چند ایک کے سوائے صرف ایک طیب اردگان ہے جو کبھی بولتا ہے، اور اس کے دل کے اندر جو درد ہے مسلمانوں کے لیے وہ اس کی ایک ایک بات سے واضح ہے. لیکن دنیا کے مسلمانوں، آپ کو امام نصیب ہو جائے لیکن مقتدی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ صف کیسے بنیں گی اور امامت کیسے ہوگی. کبھی کبھی ہم سوچتے تھے کہ مسلمان تو ہیں، صفیں تو بھری ہوئے لیکن امام نہیں ہے. اب امام جب پیدا ہوا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت میں جو صفیں بھری ہوئے یہ تو صف نہیں تھی، یہ تو ایسے تماشے کے لیے آئے ہوئے لوگ تھے، یہ تو بغیر وضو کے مسجد میں پھر رہے تھے، یہ تو نماز کے حال ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے نماز مسجد بھری ہوئی تھی. ایک حدیث میں آج میں نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مسجدیں بھری ہوں گی، نمازیں پڑھی جائیں گی، لیکن ان نمازیں پڑھنے والوں میں اور بھری مسجد میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا، ایک بھی مومن. ہم خوش ہوتے ہیں تو دیکھو ہزاروں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. آج میں نے جو حدیث پڑھی میں تو حیران ہوں. نمازیں پڑھی جائیں گی، اللہ اکبر کہتے ہوئے سارے راستے مسجد کی طرف ہوں گے، لیکن مسجد میں نمازیں پڑھنے والوں میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا، ایک بھی مومن نہیں. تو وہ کعبے کے ارد گرد طواف کرنے والے لاکھوں، ان میں کتنے مومن ہوں گے؟ اگر مسجد میں نہیں ہے تو ان میں کتنے مومن ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ.